دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ ایک نصاب کو طے کرنے کے بعد وہ نصاب جب پڑھ لیتے ہیں تو ان بچیوں کو عالمیت کی سند دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب آپ عالمہ بن گئی۔ اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جہاں صحابہ نبی کے دین کی حفاظت کرے وہاں صحابیات بھی نبی کے دین کی حفاظت کرے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں کہتا یہ کہنا غلط ہے کہ لڑکیوں کو اتنی تعلیم کی ضرورت کیا ہے۔ دین عورتوں میں آئے گا، علم عورتوں میں آئے گا تو خاندان اور معاشرے میں دین آئے گا۔ نبی نے اپنی شریعت صرف صحابہ کے حوالے نہیں کی، صحابیات کے حوالے کی۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسا زبردست علم تھا، بعد والے خود صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، مفسرین سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کانت عائشہ عالم الناس، حضرت عائشہ لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ، یسألها الاکابر من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ اتنی زبردست عالمہ تھی کہ حضرت عائشہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ آ کر دین کے مسائل معلوم کرتے تھے، اور اما عائشہ اس کا مدلل جواب دیتی تھی۔ ویسا علم آپ کو ملا ہے، اس کی حفاظت کرو اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھو۔ لیکن ایک بات دیکھنے میں اور تجربے میں آتی ہے، لڑکوں کے پاس جتنا علم آتا ہے اتنا تواضع بڑھتا ہے، لڑکیوں کے پاس جب علم آتا ہے تکبر اور غروری بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ شادی سے پہلے بھی ہر ایک کو جاہل سمجھتی ہے، شادی کے بعد تو کبھی کبھی اپنے شوہر کو بھی وہ یہ کہہ دیتی ہے، تم نہ کیا جی معلوم، تمہیں جاہل تمہیں نہیں۔ عورتیں بہت کم اس علم کو برداشت کرتی ہے۔ آپ برداشت کرو، اس علم کا حق ادا کرو اور اس علم پر چلو۔ اس علم کا سب سے پہلا نتیجہ تواضع ہے۔ اس کو پانے کے بعد آپ کی جب شادی ہوگی، آپ جس گھر کو جائیں گے اس گھر کے اندر آپ مثال بنو، محلے والے خواہش اور حسرت کرے اور یہ تمنا کرے کہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا رشتہ مل جائے۔ لیکن بہت جگہوں سے خبریں آتی ہیں کہ ہماری بچیاں علم حاصل کر لینے کے بعد، علم دین حاصل کر لینے کے بعد، قرآن پڑھ لینے کے بعد، بخاری شریف پڑھ لینے کے بعد، مسلم شریف، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابیں پڑھ لینے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدنام بعد میں ہوتی ہے، لیکن ان کا علم پہلے بدنام ہو جاتا ہے۔ میری بچیوں، آج تم نے جس کتاب کو مکمل کیا، جس کا عرفی نام بخاری شریف ہے،
یہ کتاب کا اصل نام نہیں، عرف میں اس کا نام بخاری ہے، ورنہ اس کا حقیقی نام المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اس کا اصل نام ہے، اس کا عرفی نام بخاری 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 ساری دنیا میں پڑ گیا، کیونکہ اتنا لمبا نام آدمی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے چھوٹا نام پیش کر دیتے ہیں، بخاری شریف بخاری شریف۔ اور اس کتاب کو ترتیب دینے والے، لکھنے والے نہیں، کیونکہ اس کے اندر کا ایک ایک جملہ امام بخاری کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس کو لکھنے والے کون؟ مولانا محدث کبیر کے پاس علم ہوتا، پوری تفصیل پیش کرتے۔ میں تم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ باتیں یاد آتی ہے، اس کو ترتیب دینے والے کون؟ حضرت محمد بن اسماعیل۔ ان کی زندگی کا واقعہ دیکھو۔ علم کو کبھی بدنام مت کرو، علم کو کبھی بدنام مت کرو۔ لوگ یہ نہ کہے بچیوں کیا پڑھی سو، کون پڑھایا سو، ایسا کبھی کوئی کام نہ کرنا کہ تمہاری ساس جسے نورانی قاعدہ پڑھنے نہیں آتا مانا، لیکن تمہارے کسی کام سے ایسی عورت کے زبان سے تمہارے علم کے لیے اتنا بڑا جملہ نہ نکلے، کیا پڑھی سو کیا پڑھا سو، یہ جملہ نہیں نکلنا، خود خسارے میں پڑ جاؤ لیکن علم کو نقصان میں نہ ڈالو۔ امام بخاری ایک مرتبہ پانی کی جہاز میں سفر کر رہے تھے، جہاز میں کشتی میں ایک مسافر حضرت کا دوست ہو گیا، انہیں حضرت کو پوچھا کہاں جا رہی، حضرت اسے پوچھے کہاں جا رہی، دونوں میں دوستی ہوئی۔ دوست پر بھروسہ کر کے حضرت کے زبان سے نکل گیا، میرے پاس اس وقت 1000 اشرفیہ ہی، خالی اتنا بولے حضرت۔ وہ دوست شکل میں دوست تھا، اندر سے چور تھا۔ سفر جاری ہے، رات آ گئی، سب سو گئے۔ اچانک یہ چور جو تھا دوست کی شکل میں انہیں چیخاں کرنے لگا، اللہ اللہ میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے، میری پیسوں کی تھیلی جس میں 1000 اشرفیہ ہی چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ وہ بولتے نہیں، ہمارے بنگلور میں بولتے چور کی بمڑی سب سے پہلے بول کو، ویسے انہیں بمڑی ماریا۔ اب پورے کشتی والے اڑ گئے، اب چیکنگ شروع ہوئی، کس کے پاس بھی وہ 1000 کی اشرفیوں کی تھیلی نہیں نکلی۔ چور اتنا ہوشیار تھا، بمڑی میں منا ماریا، چیکنگ ہوئی، 1000 بھی بول کر بول ڈالیا، بخاری کے پاس سے اشرفیوں کی تھیلی نکلیں گی، مجھے مل جائے گی، کیونکہ تو گنتی بھی بول رہا نا۔ لیکن جب جہاز میں چیکنگ ہوئی، کس کے پاس بھی وہ اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ سب کیا کرے، وہ چور کو الڈائے، ڈانٹے، پیسے نہیں بمڑیا مار کو ہماری نیند خراب کریا، سو پھر سب بھی سو گئے۔ یہ چور امام بخاری کے پاس آیا، آ کر بولیا امام صاحب میں چوری بمڑی ماریا سو غلطی میں، تمہارے پیسے پانے کا آئیڈیا کریا سو میں، لیکن کس کے پاس بھی نکلے نہیں اپنی جگہ پر، تمہارے پاس تو وہ تھیلی رہنا نا، تمہارے پاس بھی نکلی نہیں نا، آخر کہاں چھپائے تمہیں؟ امام بخاری بولے میں چھپایا نہیں، تیری بمڑی سنتے ہی اسے اٹھا کو پانی میں ڈال ڈالیا، میں چھپایا نہیں، تیری بمڑی سنتے ہی اٹھا کو پانی میں ڈال ڈالیا۔ ایسا کئی کو کرے امام صاحب،
دیکھ تو گمگا بول کر بمڑیا می ماریا, اس کے اندر کتنے ہی کو بول کو گنتی بھی بولیا, چیکنگ بھی شروع ہوئی. جب چیکنگ ہوئی تو نکلیں گی میرے پاس سے تھیلی. حقیقت لوگ حال دیکھیں گے, حقیقت نہیں دیکھیں گے, پھر مجھے چور چور بول کر بدنام کر دیں گے. کالی اللہ نے مجھے جو حدیث کا علم دیا, اس کی حفاظت کے لیے میں نے وہ تھیلی اٹھا کر پانی میں ڈال دیا, نقصان برداشت کر لیا. سمجھ میں آئی؟ آپ بھی سمجھو, پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں, میری بچیاں سمجھو, زبردست دولت آج تم کو ملی ہے, اسے کسی کام کی وجہ سے بدنام نہ کرنا. خود نقصان اٹھا لینا لیکن علم کو بدنام نہ کرنا, کیونکہ یہ علم معمولی نہیں, اللہ رسول کا علم ہے, صحابہ کا علم ہے, اولیاء کا علم ہے, ائمہ محدثین مفسرین کا علم ہے. اسے تمہیں حفاظت کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, اور اس کا پرچار کرنا پڑے گا. کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ تو بچ جائے لیکن علم داغدار ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے, جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے. ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے. مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے, بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے. الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں, جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے. 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں, نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں. 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے, یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے, یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں, اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں.